محترم حاضرین، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ نکاح اور نکاح کا طریقہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا، اس نکاح کو چھوڑ کر آج معاشرے نے ہزاروں قسم کے بدعاتوں کو، رسم و رواج کو ایسے صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اب سنت اجنبی بن گئی ہے۔ آج اگر کوئی آدمی، آج اگر کوئی نوجوان جہیز نہ لینا چاہے، ہلکا پلکا شادی کرنا چاہے، ایسے آدمی پر لوگ شک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے مسائل خراب ہو۔ آپ تصور کر کے دیکھیں کہ سنت پر شادی کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر آدمی یہاں جو موجود ہے وہ جانتا ہے کہ آج زنا کرنا جتنا آسان ہے، شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر بدعاتوں کی جائے، رسم و رواج کی جائے، اللہ معاف فرمائے، آج ہماری شادیاں، آج ہماری نکاح کی محفلیں یہ بدعاتوں سے بھری ہیں۔ چلیے کچھ بنیادی بدعاتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ بات اگر شادی سے پہلے کیے جانے والے غلط رسم و رواج کی کریں تو اس کی شروعات ہوتی ہے لڑکی کو دیکھنے سے۔ محترم حاضرین، پہلے دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا، لہذا بیٹے کو باپ نصیحت کرتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو دیکھے بغیر شادی کی، لہذا تم بھی ایسا کرو گے، جبکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر اسے دیکھنا چاہے اور اس دیکھنے کی وجہ سے اس نکاح میں محبت پیدا ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو اللہ کے نبی نے پوچھا انظرت الیہا، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ ایک انصاری صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں ایک فلاں انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھ لو۔ محترم حاضرین، ایک دوسرا بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین جب کسی کے گھر میں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، عیب لگانا یہ ہماری خواتین کی ایک عادت بن گئی ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں اور جا کر آپ کو رشتہ پسند نہ آئے، انکار کر دیں، بس معاملہ اتنے پر نہیں روکا جاتا، خواتین اس کے اندر عیب لگاتی ہیں اور اس عیب کو معاشرے میں پھیلاتی ہیں۔ محترم حاضرین، دیکھنے کے لیے 1 سے 4 بار بھیجا جاتا ہے، 5 سے 6 بار خواتین جاتی ہیں، اور سب سے افسوس کی بات کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے ایسی خواتین کو بھیجا جاتا ہے جو خود دیندار نہیں ہے۔ لڑکی کی ماں، لڑکی کی خالہ، لڑکی کی پھوپھو جو ایک نمبر کے دنیا پرست ہیں، وہ دیندار لڑکی کو تلاش کرنے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی کے حسن و جمال کو، اس کے عیب کو پہلے دیکھتے ہیں اور بعد میں اس کی دین کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسا طرف تماشا ہے کہ آپ نے دیندار لوگوں کو چھوڑ کر بے دین خواتین کو دیندار لڑکی تلاش کرنے بھیجا۔ آج ایسے ہی حالات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ، اگر دیکھنے کی بات کی جائے تو جب دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے تو آدھا خاندان وہاں دیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اسلام نے اجازت دی کہ جو شادی کرنا چاہتا ہے صرف اسی کے لیے جائز ہے کہ اس لڑکی کو دیکھے، ایون اس کے باپ کے لیے بھی اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتا کہ لڑکے کا باپ بھی شادی سے پہلے اپنی بہو کو دیکھے۔ محترم حاضرین، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے ساتھ اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو اور دوستوں کو، بلکہ اجنبی خواتین کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بڑی بدعت جو شادی سے پہلے انجام دی جاتی ہے وہ انگیجمنٹ کی ہے، وہ منگنی کی ہے۔ محترم حاضرین، منگنی کرنا یا انگیجمنٹ کرنا، آج لوگوں نے اسے الگ رنگ دیا، کہتے ہیں کہ ہم انگیجمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم بات طے کر رہے ہیں، اور لہذا انگوٹی پہننے اور پہنانے کا رواج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، کیا انگیجمنٹ کے نام پر، منگنی کے نام پر انگوٹی پہننا اور پہنانا شریعت اسلامیہ کا حصہ ہے؟ بنیادی طور پر صاف طور پر کہا جائے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آداب الزفاف کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہودیوں کی روش ہے، یہ نصارہ کی روش ہے۔ نصارہ the name of father, the name of mother, the name of Jesus کے نام پر ایک دوسرے کو انگوٹی پہناتے ہیں۔ تو علامہ البانی نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی ہونے والی بیوی کو منگنی کے نام پر انگوٹی پہناتا ہے تو یہ ان نصارہ کی اقتدا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کوئی رواج نہیں پہنا جاتا۔ محترم حاضرین، انسان کو ڈرنا چاہیے، انگیجمنٹ کے نام پر یہ جو بدعتیں انجام دی جاتی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ معاف فرمائے، اسلام کے واضح احکام ہیں کہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے، اس کے بعد بھی لڑکی والے لڑکے کو سونا دیتے، بسا اوقات ہاتھ میں، گلے میں یا سونے کی انگوٹی یا یوں کہیے سونے کی گھڑی تک پہنا دیا جاتا ہے، جس کو شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے۔ بنیادی طور پر ایک آدمی شادی سے پہلے اپنی ہونے والی دلہن کا ہاتھ پکڑے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔
जब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं है, जब तक खितबा निकाह ना पढ़ा जाए, उस लड़की को छूना जायज नहीं है। आपने उसका हाथ पकड़ा कैसे, आपने अंगूठी पहनाई कैसे। इसके अलावा मुहतरम हाज़रीन, अब अगर बात तय हो जाए, एंगेजमेंट के नाम पर फसाद मचा दिया गया, अंगूठी पहनी और पहनाई गई, उसके बाद लड़के और लड़कियों को इजाजत दी जाती है। अगर बात करना चाहें तो बात करने दें, साथ में घूमना चाहें घूमने दें। अल्लाह रहम फरमाए, लंबा लंबा वक्त तक इन शादियों को छोड़ देता है और कितने खुराफात निकाह से पहले दुल्हा और दुल्हन के दरमियान हो जाते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। इसके अलावा बात करें, जब निकाह का वक्त करीब आ जाता है तो हजारों रस्म रिवाज ये निकाह से पहले अंजाम दिए जाते हैं। किसी के यहाँ मेहंदी की रस्म मनाई जाती है, हल्दी की रस्म मनाई जाती है, शुक्राने की रस्म दी जाती है, सलामी की रकम दी जाती है, ईद के वक्त पर तोहफे तहाइफ लिए जाते हैं, नींबू और नारियल फोड़े जाते हैं, और महर को आदमी की हैसियत और मुआशरे के एतबार से नहीं, खानदान के एतबार से महर को तय किया जाता है, सहरा बांधा जाता है, मुंह दिखाई के नाम पर तोहफे तहाइफ लिए जाते हैं। इसके अलावा कुरान के साये में दुल्हन को लाया जाता है, दूल्हे के चप्पल चुराए जाते हैं, मंजा बिठाया जाता है, दूल्हे के हाथ में खंजर दिया जाता है, साचक की रस्म मनाई जाती है। अगर उन रसूम को जो शादी से पहले किए जाते हैं अगर गिनाना चाहें तो उसके एक लंबा वक्त चाहिए। सुभान अल्लाह, ये सारी बिदातें कब की जाती हैं? ये शादी से ठीक पहले की जाती है। और अल्लाह मुआफ फरमाए, आज हिंदुआना रस्म रिवाज के एतबार से गैरों की महफिलों को देखकर बहुत से लोगों ने यह समझा कि शादी जब तक ग्रैंड अंदाज से ना की जाए, शादी जब तक लोगों में मशहूर बनाकर ना की जाए, उसके बगैर शादी कामयाब नहीं होती। जबकि अल्लाह के नबी ने नाकामयाब शादियों के बारे में फरमाया, नाकामयाब शादियां वो हैं जिसमें जमकर खर्च किया जाए और फजूल खर्ची का मुहादरा किया जाए।